مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز علماء کرام و طلباء عظام، آج عقیدۃ الطحاویہ کا پہلا درس ہے اور متن اور کتاب سے پہلے چند بنیادی باتیں مقدمات کی صورت میں بیان کی جائے گی جو آگے کتاب میں نہایت ہی مفید ہے۔ سب سے پہلی بات، علم کلام کی اہمیت، تعریف، موضوع اور غرض۔ عقیدۃ الطحاویہ اہل السنہ والجماعہ کا متفق علیہ عقیدہ ہے اور علم کلام کی کتاب ہے۔ تو پہلے علم کلام کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پر کسی چیز کی اہمیت اور ان کی شرافت تین چیزوں پہ منحصر ہوتی ہے۔ یا تو اہمیت اور شرافت موضوع کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یا شرافت اور اہمیت ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی علم کی اہمیت اور ان کی شرافت دلائل اور براہین کی قوت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں علم کلام میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا موضوع ذات باری تعالیٰ و صفات باری تعالیٰ ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پہ علم کلام میں بیان کی گئی ہے کہ اول ما یجب علی العبد، یعنی مکلف پر سب سے پہلی چیز جو واجب ہوتی ہے وہ معرفت باری تعالیٰ ہوتی ہے، اور معرفت باری تعالیٰ جہاں تک اللہ کی ذات کی تعلق ہے تو اللہ کی ذات کی معرفت تو بندے کے بس کا کام نہیں، البتہ جہاں تک بندے کے لیے ممکن ہے تو وہ معرفت صفات باری تعالیٰ کی حد تک ہے۔ جس طرح ہمارے صوفیاء حضرات یا اہل علم ایک اصطلاح ان میں مشہور ہے جن کو عارف باللہ کہا جاتا ہے۔ عارف باللہ، یہاں پر عارف باللہ کا معنی یہی ہے کہ ان کو سب سے زیادہ صفات باری تعالیٰ کا علم حاصل ہے، اللہ کی ذات ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو علم کلام کا جو موضوع ہے وہ ذات اور صفات باری تعالیٰ ہے، اور اس کو جاننا بندے کا اولین فرض ہے۔ دوسری بات، اس کی ضرورت کی ہے، تو ایک ضرورت دینی ہے اور ایک ضرورت دنیاوی۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علم کلام کی ضرورت دنیاوی، دنیا میں بھی اس کو حاجت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ علم کلام جانتا ہو اس کو متکلم کہا جاتا ہے، اور جو متکلم ہو تو وہ خلائق اور مخلوق اور اہل علم کا مرجع ہوتا ہے۔ اہل علم ان سے رجوع کرتے ہیں، اور ان کا مقصد جس طرح ابھی تعریف میں آئے گا کہ علم کلام کا مقصد ہی دین کی چوکیداری ہے۔ تو بندے کو دنیا میں عزت ملتی ہے، یہ بندہ معزز ہوتا ہے۔ اور علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ علم کلام کے ذریعے نئی نئی باتیں بندے کے سامنے آ جاتی ہیں، اور جس سے نفوس انسانیہ محظوظ ہوتی ہے، لذت حاصل کرتی ہے۔ اور جہاں تک دینی ضرورت کی بات ہے تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور علم کلام کی شرافت کی وجہ قوت دلائل اور براہین کے اعتبار سے، علم کلام میں جن دلائل اور براہین سے بات ہوتی ہے وہ مرکبات یقینیہ سے مرتب ہوتی ہے،
اور مرکبات یقینیہ سے مرتب دلیل قوت کے اعتبار سے انتہا ہوتی ہے۔ تو جہاں تک شرافت کی وجوہ ہے، یہ تمام وجوہ علم کلام میں بدرجہ عدم موجود ہے، اسی وجہ سے ان کو رئیس العلوم الدینیہ کہا جاتا ہے۔ علوم دو قسم پر ہیں، ایک علوم عالیہ جیسے نحو، صرف، منطق، ان کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے علوم عالیہ۔ علوم عالیہ نبراس میں لکھا ہے کہ علوم عالیہ 6 ہیں: علم تفسیر، علم الحدیث، اصول فقہ، فقہ، تصوف، اور چھٹی علم کلام۔ لیکن علم کلام ان تمام علوم، جو بندہ بھی ان علوم عالیہ کو حاصل کرے گا اس کو علم کلام سے کسی نہ کسی طریقے سے سابقہ اور واسطہ ضرور پڑے گا۔ جہاں تک علم تفسیر کی بات ہے، علم تفسیر میں تو باسی ہوتی ہے ذات باری تعالیٰ، وحدانیت باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ سے، وہاں پر بھی علم کلام کی ضرورت پڑے گی۔ جہاں تک علم حدیث ہے تو احادیث مبارکہ میں بہت کثرت سے ایسی احادیث وارد ہیں جس میں صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس میں متشابہات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس علم کلام نہ ہو تو وہ ان احادیث مبارکہ کو حل نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اہل علم نے ان احادیث پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی صفات متشابہات کے ساتھ جو متعلق ہیں، جو احادیث مبارکہ، اس پر اہل علم نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ امام ابو الفرج ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے دفع شبہ التشبیہ یا کف التنزیہ، تقریباً 160 روایات اس میں احادیث، اس میں صفات کے باب میں ذکر کی گئی ہے اور ان کا حل علم کلام کی روشنی میں کیا گیا۔ امام رازی کی کتاب ہے اساس التقدیس، جس کے بارے میں علامہ کوثری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کے سونے کے پانی پر لکھوں، ایکتب بماء الذھب۔ اور علامہ بدر الدین ابن جماعہ کی کتاب ہے قطع حجج التاویل، ایضاح الدلیل بقطع حجج اہل التعطیل، اس میں بھی ان روایات کو علم کلام کی روشنی میں حل کیا گیا۔ اور جن حضرات کا احادیث کے پڑھانے سے تعلق ہے وہ بخوبی اچھی طرح جانتے ہیں کہ شارحین حدیث جب بھی احادیث سے بحث کرتے ہیں تو ضرور کہیں نہ کہیں پر علم کلام کی اصطلاحات آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو فقہ ہے، متقدمین ہے یا متاخرین، سب کے ہاں عقائد کا ایک مستقل باب ہوتا ہے۔ سائل جس طرح فروعی مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں فقہا سے، اسی طرح اصولی مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں، ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں۔ اور اصول فقہ تو ایسی علم ہے کہ اصول فقہ اور علم کلام کو اصلین سے تعبیر کرتے ہیں علماء، یعنی 2 اصلین ہیں۔ اور 5ویں علم علم تصوف ہے۔ علم تصوف میں علم کلام کا اہم کردار ہے، بلکہ جو صوفی علم کلام نہیں جانتا خطرہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے صوفیاء حضرات ہیں یا جنہوں نے تصوف پر کچھ لکھا ہے، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم الدین یا رسالہ قشیریہ، تو سب کلامی ابحاث سے پر ہیں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مکتوبات، کوئی مکتوب ایسا نہیں جس میں کلامی باس نہ ہو۔ تو تصوف میں علم کلام کا اہم کردار ہے۔ بہرحال جتنے بھی علوم عالیہ ہیں، تمام علوم میں کہیں نہ کہیں ضرور علم کلام سے سابقہ پڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو رئیس العلوم الدینیہ کہا جاتا ہے، تمام علوم کا سردار علم۔ اگرچہ تفسیر بیضاوی پڑھتے وقت وہاں پر
اس پہ کافی اشکال اس کے بارے میں کافی اشکال ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ بیضاوی نے علم تفسیر کو رئیس العلوم کہا ہے، اور پھر حاشیے عبدالحکیم سیالکوٹی نے وہاں پہ کافی تفصیل سے بات کی ہے جو درسی کتابوں میں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو مختصر باتیں علم کلام کی اہمیت اور قواعد کے حوالے سے تھی۔ دوسرا مقدمہ مختصراً علم کلام کی تعریف پر ہوگا۔ علم کلام کی تعریف مختلف طرق سے کی گئی ہے۔ ابھی یہاں پہ ایک کتاب چھپی ہے جو مختلف رسائل پر ہے، جس میں تعریف علم الکلام جلال الدین دوانی کی کتاب ہے، جو اس حوالے سے نہایت ہی بہترین ہے۔ یا ہمارے ساتھی جو بشار صاحب ہیں، انہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اس حوالے سے علم کلام کی تعریف پر بہت خوب بات کی۔ هو علم يقتدر معه على اثبات العقائد الدینیة غلی الغیر بإیراد الحجج ودفع الشبہ عنها۔ علم کلام وہ علم ہے کہ جب بندہ اس کو حاصل کرے تو اس کی وجہ سے بندہ قادر ہو جاتا ہے کہ علم کلام کی مدد سے عقائد دینیہ کا اثبات کرے۔ علامہ دوانی نے اس پر بحث کی ہے کہ یقتدر بھی نہیں کہا گیا، معہو کہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ با میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ سبب کے لیے ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ سبب حقیقی بن جائے، حالانکہ مؤثر حقیقی اور سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اسی شبہ سے بچنے کے لیے انہوں نے بھی کے بجائے مع کا لفظ استعمال کیا۔ وعلم یقتدر معہ، یہ ایسا علم ہے جس کے حاصل ہونے سے بندہ اس بات پر قادر ہو جاتا ہے علی اثبات العقائد الدینیہ۔ یہاں بھی علم کلام کی تعریف میں تحصیل کے بجائے اثبات کا لفظ ذکر ہے، علی اثبات العقائد الدینیہ، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جناب علم کلام پڑھ کر اپنے نظریہ پر مطمئن ہو کر گھر میں بیٹھنا نہیں ہے۔ اس کا مقصود صرف تحصیل نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ہے اثبات العقائد الدینیہ علی الغیر، جو دوسروں کے سامنے آپ اثبات عقائد دینیہ کا اثبات کریں، بإیراد الحجج، اس پر دلائل قائم کرے، ودفع الشبہ عنہا، اور علم کلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ پھر آپ نے چوکیداری کرنی ہے، عقائد اسلامیہ کی چوکیداری۔ اس کے الفاظ جو تعریف میں ذکر کی گئی ہے، وَدَفْعُ الشُّبَهِ عَنْهَا، بس مخالفین کے اعتراضات اور ان کے شکوک اور ان کی شبہات کا دفعیہ کرنا، یہ متکلم کا فرض ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک اثبات کا لفظ بڑھایا تحصیل کے بجائے، علی الغیر کہا گیا، وَدَفْعُ الشُّبَهِ عَنْهَا۔ علم کلام کا موضوع، باقی اس حوالے سے میں نے بتایا، علامہ دوانی کی جو کتاب ہے تعریف علم الکلام، بہت بہترین کتاب ہے۔ علم کلام کا موضوع، علم کلام کے موضوع کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، هو المعلوم من حیث انہ یتعلق به اثبات العقائد الدینیۃ تعلقا قریبا او بعیدا۔ علم کلام کا موضوع ہے معلومات، لیکن نفس سے معلوم نہیں، ہر معلوم نہیں، وہ معلوم جس سے عقائد دینیہ کا اثبات ہو سکتا ہو، وہ معلوم۔ من حیث انہ یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ تعلقا قریبا او بعیدا، اس معلوم کا عقائد دینیہ کے اثبات کے ساتھ تعلق ہو یا تعلق قریب
یہ قریبی تعلق ہو یا بعید ہو۔ قریب کا مطلب کیا؟ تعلق قریب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بذات علم کلام سے تعلق ہو، یعنی یہ بعینی ہی علم کلام کا مسئلہ ہو، جیسے اس بات وجودی باری تعالی وغیرہ۔ اور تعلق بعید کا مطلب یہ ہے کہ اس سے براہ راست تو عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن عقائد کے اس بات میں اس کو کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعلقی بعید۔ جیسے علم کلام کی کتب میں، شرح العقائد میں، مقاصد میں، مواقف میں، دیگر کتب علم کلام میں ایک موضوع جوہر پرد بھی ہے، جزء لا یتجزا۔ اب جزء لا یتجزا سے علم کلام میں بحث ہوتا ہے تو براہ راست اس سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، لیکن ذاتی باری تعالیٰ، توحیدی باری تعالیٰ، وجودی باری تعالیٰ کے ثبوت میں ان کو دخل ضرور ہے۔ اسی وجہ سے علم کلام والے جزء لا یتجزا کو ثابت کرتے ہیں اور حیولہ کو باطل قرار دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے اگر جزء لا یتجزا ثابت نہ ہو جائے اور حیولہ باطل نہ ہو جائے تو حیولہ ثابت ہو جائے گا، اور جب حیولہ ثابت ہو جائے گا تو قدیم مانا جائے گا، اور اگر قدیم مانا جائے گا تو تعدد قدماء لازم آئے گا جو توحید باری تعالیٰ کے منافی ہے۔ اسی وجہ سے علم کلام میں جزء لا یتجزا کی بات ہوتی ہے، جو جوہر پرد کے اس بات کی بات ہوتی ہے، اور ابطال حیولہ جس کا اس بات عقائد سے تعلق بعید ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ علم کلام کا موضوع ذات اور صفات باری تعالیٰ ہے۔ جہاں تک غرض کا تعلق ہے تو وہ تو الفوز بسعادت دینیہ و دنیاویہ۔ اب مختصر طور پر ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں علم کلام کا نام لیا جاتا ہے تو مخالفین بھڑک اٹھتے ہیں، علم کلام بدعت ہے، علم کلام حرام ہے، ناجائز ہے، فلاں امام نے اس کی مذمت کی ہے، فلاں نے کی ہے۔ حنابلہ میں سے ایک ہے عبداللہ حربی، غالباً ان کا نام ہے، ان کی کتاب ہے جو 4 جلدوں میں ذم الکلام و اہلہ، علم کلام کے ذم پر انہوں نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ موجودہ وقت میں بھی علم کلام پر مخالفین کی طرف سے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، جیسے امام شعبی رحمہ اللہ سے منقول ہے، من طلب الدین بالکلام تزندق، جس نے بھی دین کو علم کلام کے ذریعے سمجھا وہ زندیق ہو گیا۔ اور اسی طرح دوسرے ائمہ سے بھی بہت سارے ائمہ، جس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی شامل ہے، امام مالک رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، کہ ان کے ایسے اقوال ہیں جس سے علم کلام کی ذم ہوتی ہے۔ علماء نے اس کے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ علم کلام 2 قسم کی ہے، ایک ممدوح اور دوسرا مذموم۔ ان ائمہ حضرات سے جو ذم منقول ہے وہ اہل بدعت کے علم کلام کے متعلق ہے، جیسے معتزلہ وغیرہ کا علم کلام۔ دوسرا جواب ان کا علامہ تفتزانی نے شرح العقائد میں دیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سلف سے جو علم کلام کا ذم منقول ہے
وہ 4 قسم افراد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے علم کلام حاصل کرنا جائز نہیں۔ نمبر 1، متعصب کے لیے، جو دین میں متعصب ہو، مطلب حق ظاہر ہونے کے بعد بھی حق قبول نہ کرے، ایسے شخص کو اگر علم کلام کی اجازت دی جائے تو یہ اس کے مناظرہ میں قوت پیدا کرے گا اور مزید اس کے تعصب اور اس کا تعصب مزید بڑھتا جائے گا۔ نمبر 2، وہ بندہ جو حد درجہ غبی ہو، علم کلام کی اصطلاحات کو سمجھ نہیں سکتا، ان کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتا، اگر ان کو اجازت دی جائے اور وہ علم کلام پڑھے تو علم کلام پڑھتے وقت ایسا نہ ہو کہ یہ مشکوک ہو جائے اور شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جائے، اس لیے کہ یہ خود غبی ہے اور یہ مسائل اور یہ اصطلاحات ایسے ہیں کہ ان کے سمجھنے سے یہ قاصر ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مزید شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے غبی کے لیے بھی علم کلام جائز نہیں۔ تیسرا، وہ جن کا مقصد دین میں بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ تو جو لوگ دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر مختلف قسم کے اعتراضات کرے۔ اگر ایسا بندہ علم کلام حاصل کرے تو یہ مسلمانوں پر اعتراضات کرتا پھرے گا، جس سے عام لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوں گے۔ اسی وجہ سے ایسے شخص کے لیے علم کلام حاصل کرنا جائز نہیں۔ نمبر 4، جو بندہ علم کلام پڑھ کر فلسفہ کے دقائق اور باریک مسائل میں جن کے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ان باریک مسائل میں بحث کرنے کے لیے پڑھ جائے، لگ جائے، ایسے شخص کے لیے علم کلام جائز نہیں۔ البتہ علماء نے اس کے مختلف جوابات اور بھی دیے ہیں۔ یہ امام ابن عساکر کی کتاب ہے تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام الاشعری۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 601 پر امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، توجیہ ما ورد فی ذم علم الکلام عن الائمۃ الاعلام۔ پھر ائمہ سے وہ اقوال نقل کیے ہیں اور ان ائمہ کا تذکرہ کیا ہے جن سے علم کلام کی ذم منقول ہے۔ عن الشعبی انہ قال من طلب الدین بالکلام تزندق ومن طلب المال بالکیمیا افلس ومن حدث بغرائب الحدیث کذب ہاکذا رواہا ھذا الطبری عن ابی یوسف۔ اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی یہ قول نقل کیا، من طلب الدین بالکلام تزندق۔ لیکن امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ نے بہترین جواب کیا ہے اور حافظ ابن عساکر نے وہی جواب نقل کیا ہے۔ امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِالْكَلَامِ كَلَامَ أَهْلِ الْبِدْعِ، کہ ائمہ حضرات کے کلام میں علم کلام کی جو ذم بیان کی گئی ہے اس سے مراد اہل بدعت کی علم کلام ہے۔ فَإِنَّ فِي عَصْرِهِمَا إِنَّمَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْكَلَامِ أَهْلُ الْبِدْعِ، ذکا ان ائمہ کے زمانے میں علم کلام ان اہل بدعت کا وتیرہ تھا۔ فَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَقَلَّمَا كَانُوا يَخُوضُونَ بِالْكَلَامِ، ابتدا میں اہل سنہ والجماع بہت کم علم کلام سے بحث کرتے تھے، اس لہٰذا ائمہ کے زمانے میں جو
علم کلام کا وہ معتزلہ کا تھا، اہل بدعت کا تھا. اسی وجہ سے ان حضرات نے اہل بدعت کے علم کلام کی ذم بیان کی ہے. حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ ایک توجیہ اور بیان کرتے ہیں، وہ ہوا ان یکون المراد بہا، جن علماء اسلام اور ائمہ نے علم کلام کی ذم بیان کی ہے، ان کی مراد یہ ہو سکتی ہے ان یقتصر علی علم الکلام، کہ بس کوئی بندہ صرف علم کلام کے پیچھے لگ جائے، صرف علم کلام پڑھے. وَيُتْرَكَ تَعَلُّمُ الْفِقْهِ الَّذِي يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، حلال اور حرام کا علم، فقہ کا علم سرے سے چھوڑ دے. وَيُرْفِزَ الْعَمَلَ بِمَا أُمِرَ بِفِعْلِهِ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام، عمل کی طرف کوئی توجہ نہ دے، تو ایسے بندے کے لیے علم کلام مذموم ہے. اسی وجہ سے حاتم اسم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، وَكَانَ مِنْ أَفَاضِلِ الزُّهَّادِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ قال الکلام اصل الدین، علم کلام دین کی بنیاد ہے. والفقہ فرعہ، اور علم فقہ ان کی دین کا فرع ہے. والعمل ثمرہ، اور عمل اس کا ثمرہ ہے. فمن اکتفا بالکلام دون الفقہ والعمل تزندق، لہذا جو بندہ صرف علم کلام پر اکتفا کرے، فقہ عمل سب کو چھوڑ دے، تزندقہ یہ زندقہ ہے. ومن اکتفا بالعمل دون الکلام والفقہ ابتدع، جس نے عمل پر اکتفا کیا، نہ علم کلام کو سیکھا نہ علم فقہ سے تعلق رکھا، ابتدع یہ بدعتی بن جائے گا. ومن اکتفا بالفقہ دون الکلام والعمل تفسق، اور جس نے فقہ پر اکتفا کیا، نہ علم کلام حاصل کیا اور نہ عمل کی طرف توجہ دی، تفسق یہ بندہ فاسق ہوگا. ومن تفنن بالابواب کلھا تخلص، اور جس نے سب کچھ حاصل کیا وہی مخلص بندہ ہے. بہرحال تو یہ تبیین کذب المفتری میں مستقل باب باندھا ہے حافظ ابن عساکر نے، اور پھر علم کلام کے متعلق ائمہ حضرات کی طرف سے جو ذم منقول ہے اس کی مختلف توجیحات نقل کی ہے. یہ کتاب ابھی پشاور دارالکتب سے چھپی ہے، اس کا بہت اچھا نسخہ ہے. دارالکتب پشاور سے چھپی ہے اور مل سکتی ہے، بہت کام کی کتاب ہے. اس کے علاوہ امام جوینی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الارشاد، امام الحرمین الارشاد کی ایک شرح علامہ بزیزہ نے لکھی ہے الاسعاد کے نام سے. علامہ بزیزہ نے الاسعاد میں ابتدائی صفحات میں 40، 42، 43 یہ کتاب دارالضیاء کویت سے چھپی ہے. ان ابتدائی ابحاث میں علم کلام کی اہمیت، ان کے فوائد، اور ساتھ ساتھ جن حضرات سے علم کلام کے حوالے سے ذم منقول ہے اس کے جوابات بھی الاسعاد میں موجود ہیں. بہرحال یہ دوسری بات جو علم کلام کے حوالے سے تھی. اب تیسری بات، علم کلام بنیادی طور پر 3 فنون پر مشتمل ہے. ایک الہیات، نمبر 2 نبوات، نمبر 3 سمعیات. اور یہی تینوں فنون عقیدۃ الطحاویہ میں بھی ہے. الہیات بھی ہے، نبوات بھی ہے، سمعیات بھی ہے. الہیات ما یتعلق بالالہ، ہاغه مسائل چې دا هغه تعلق د ذات باری تعالی سره هغه ته الہیات ویل شي. نبوات ما یتعلق بالانبیاء یا بالنبی، چې دا هغه تعلق د انبیاء علیهم السلام سره یا د نبوت سره ما یتعلق بالنبوه، نو دې ته نبوات ویل شي. او سمعیات دا هغه دي چې د هغې معرفت دا فقط
په نقل سره، په وحی سره او په سمع سره په دې باندې موقوف دی، نو هغې ته سمعیات ویلی شي. عقیدت الطحاویہ کی عقیدت الطحاویہ میں یہ تینوں فنون ہیں: الہیات، نبوات اور سمعیات. اب الہیات میں بنیادی طور پر وجود باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کی بحث ہوتی ہے، جو یہی بحث عقیدت الطحاویہ میں بھی ہے. اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ مقدمہ میں صفات کی کچھ مختصر بحث ہو جائے، تاکہ عقیدت الطحاویہ پڑھتے وقت اس کی نشاندہی ہو اور وہاں پڑھنے میں آسانی ہو. علم کلام میں صفات کے کئی تقسیمات ہیں، لیکن یہاں پر جو بنیادی تقسیم ہم ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صفات کی 3 قسمیں. نمبر 1، الصفۃ النفسیہ. صفت نفسی، چونکہ صفت نفسی ایک ہی صفت ہے، اسی وجہ سے یہ مفرد کے صیغے سے ذکر کیا جاتا ہے الصفۃ النفسیہ، وہی الوجود، بس یہ ایک ہی صفت ہے. نمبر 2، الصفات السلبیہ. صفات سلبیہ، اور صفات سلبیہ 5 ہیں: القدم، نمبر 2 البقاء، نمبر 3 مخالفت الحوادث، نمبر 4 القیام بالنفس، اور نمبر 5 الوحدانیہ. صفات المعانی، تیسری قسم صفات المعانی. عند الاشاعرہ یہ 7 ہیں: القدرہ، الارادہ، السمع، البصر، العلم، الکلام اور الحیات. اور عند الماتریدیہ 8 ہیں، اور 8ویں صفت تکوین ہے. اب ان 3 قسم صفات عقیدت الطحاویہ سے پہلے میرے پڑھانے کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر صفات باری تعالیٰ کی یہ اقسام پہلے سے مقدمہ کے طور پر یاد کیے جائیں تو علم کلام میں جو صفات کی بحث ہے اس میں بہت زیادہ ممد اور معاون ثابت ہوگی. پہلی صفت الصفۃ النفسیہ. صفات کی 3 قسمیں ہوئیں: الصفۃ النفسیہ، الصفات السلبیہ اور الصفات المعانی. چوتھی قسم بھی ہے صفات المعنویہ، لیکن آگے تفصیل کریں گے انشاءاللہ. یہ متفق علیہ ہے. الصفۃ النفسیہ، صفات نفسیہ میں سے ایک ہی صفت ہے جو وجود ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ صفت الوجود، وہی صفت ثبوتیۃ یدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها. وہی صفت ثبوتیۃ، وجود اللہ تعالیٰ کی اور باری تعالیٰ کی صفت نفسی ہے، یہ صفت ثبوتی ہے. یدل الوصف بها علی نفس الذات،
اس کے ساتھ وصف نفس ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود اللہ جل جلالہ کی صفت نفسی ہے، اور نفس کی طرف اس کی اضافت اس وجہ سے ہے کہ جس طرح باقی صفات ہے، مثلا علم، قدرت، ارادہ، تو ذات باری تعالیٰ کا مفہوم الگ ہے، اور علم ایک زائد معنی ہے، ارادہ ایک زائد معنی ہے۔ تو وجود اللہ کی صفت ہے، لیکن اسی طرح صفات کی طرح زائد معنی پہ دلالت نہیں کرتا، اس کی دلالت صرف ذات باری تعالیٰ پہ ہوتی ہے۔ یدل الوصف بہا علی نفس الذات دون معنی زائد علیہا،